أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. شہید متحری کی 33ویں شہادت کی برسی کے موقع پر اگر ہم غور کریں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ اہل بیت کے مکتب میں شہادت ایک دائمی چیز رہی ہے. ہر دور میں اہل بیت کے مکتب پر چلنے والے ہمیشہ قربانی دیتے رہے ہیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اس مکتب کی حرکت، اس مکتب کی جان، اس مکتب کی حقانیت، یہ سب یہ شہادتوں کے ذریعے سے باقی رہی ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں، دین اجتماع کو بدلنے کے لیے آیا ہے. سوسائٹی میں ہونے والے ظلم کو ختم کرنے آیا تھا یا حد اقل کم کرنے آیا تھا. جب سوسائٹی میں اجتماع میں ظلم بڑھتا رہا اور علماء نے آواز اٹھائی، آپ دیکھیں گے کہ صف اول کے علماء، چاہے وہ شہید اول کا دور رہے، شہید ثانی کا دور رہے یا ہمارا یہ دور ہو، صف اول میں جو علماء رہے ہیں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. یعنی ظلم کو برداشت نہ کرنا ایک عالم کی، خصوصاً اہل بیت کے مکتب پر قائم عالم کی خصوصیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں دوسرے مکاتب کی بات نہیں کر رہا، میں مکتب اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، مکتب علی اور حسین کی بات کر رہا ہوں. آیا علی اور حسین سے درس لینے والے انسان کے دل میں آیا وہ حرکت، وہ حرارت رہنی چاہیے کہ وہ ظلم کو برداشت نہ کرے. کیونکہ مولا نے امام حسن اور امام حسین سے وصیت کی تھی، کونا للظالم قسما وللمظلوم عونا، تمہیں چاہیے کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہو. اجتماع میں، سوسائٹی میں جب جب شہنشاہیت، جب ہوس اور ہوسرانی کی خواہش، دنیا طلبی کی خواہش، دنیا کو اپنی جاگیر سمجھنے کی خواہش یا تو ملوکیت کی شکل میں آگے آئی یا ڈیموکریسی کا نام لے کر نقاب اسلام کا بھی ڈال کر کسی اور شکل میں نظر آئی، تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا. انقلاب اسلامی ایک حرکت ہے جو ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم نے حرکت کی اور کچھ ساتھیوں نے، شاگردوں نے پوری جان لگا کر اس حرکت کو کامیابی تک پہنچایا. اس کامیابی تک پہنچانے میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا اور کارنامے کو کس طریقے سے انجام دیا، ایسے محافل جب ہم آرگنائز کرتے ہیں، ان کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ انقلاب ایران جو آج دینی حرکت، چاہے وہ کوئی دین کی حرکت کیوں نہ ہو، آج اگر دین کے نام پر کہیں حرکت ہے تو وہ انقلاب اسلامی کے نتیجے میں، کیونکہ دنیا میں لوگوں کو اب پتا چلا کہ مذہب میں طاقت ہے. پہلے تو مذہب سے کمیونزم کے بعد امید کھو دی گئی تھی کہ مذہب میں کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن انقلاب اسلامی کی کامیابی کے نتیجے میں ہر دین و مکتب کا ماننے والا اپنے دین کو لے کر آگے بڑھنے لگا، چاہے وہ شرک کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے یہودی حرکت ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ اسرائیل میں لکوڈ کے، جس کو کبھی ووٹ نہیں ملتے تھے، انقلاب کے بعد اپنے آپ کو زیادہ طاقت کے ساتھ پیش کیا اور حکومت کر رہے ہیں. ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی انقلاب سے پہلے ان کا دیکھیے
انقلاب کے ابتدائی دور کی بات کر دیکھیں اور اس کے چند سال کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے سیٹ کتنے بڑھ گئے. تو ایک طریقے سے دین کی قدرت کا احساس دنیا میں اگر عام کیا ہے تو یہ انقلاب نے کیا ہے اور ان تعلیمات نے کیا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر دین کے نام پر حق اور باطل دونوں ملا کر ڈھکل دیا جا سکتا ہے یا نہیں ڈھکلا جا سکتا. میں آپ کی توجہ کا محتاج ہوں. دین کے نام پر حق اور باطل کو ساتھ ملا کر ڈھکلا جا سکتا ہے یا نہیں ڈھکلا جا سکتا. تاریخ شاید ہے کہ دین کے نام پر دونوں چیزوں کو ڈھکلا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فقط دین کے نام پر حق ہی پیش کیا جائے. اگر دین کے نام پر فقط حق ہی پیش کیا جاتا ہوتا تو اتنے نہ فرقے ہوتے, نہ اتنے مذاہب ہوتے, نہ اتنے جھگڑے ہوتے. تو پتا چلا کہ دین کو پیش کیا جا سکتا ہے ملا جلا کر حق اور باطل کو. اور ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا. تو آیا دین میں بھی شیطان آئے گا تو کس طریقے سے آئے گا؟ حق اور باطل کو ملا کے آئے گا. باطل کو الگ اور حق کو الگ پیش نہیں کرے گا. آیت اللہ مطہری یا اس سے پہلے ہم نے ایک مہینہ پہلے آیت اللہ باقر صدر کی شہادت کی کے موقع پر یہ اسی طریقے کا فنکشن علی لاج میں آرگنائز کیا تھا. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ علماء ہمارے جو شہید ہوئے ہیں یہ فقط اور فقط دین میں باطل کو آنے نہ دینے کے نتیجے میں شہید ہوئے. انہوں نے اپنی جان لگا دی اور اس اسلام کے نام پر کہ جہاں کے اوپر ظلم کو قبول کرنا اصول دین کا حصہ سمجھ لیا گیا تھا کہ عالم کا کام اللہ کو قبول کرنا اور ظالم کو قبول کرنا, اللہ کو عبادت کے لیے قبول کرنا اور ظالم کو دنیاوی منفعت کے لیے قبول کرنا. تو آخرت اللہ سے ملے گی عبادت کر کر اور دنیا ظالم سے ملے گی. اگر یہ دین ہو جائے گا تو پھر دین کی ضرورت ہے ہمارے لیے. اس فکر کو توڑنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں علماء نے شہادت دی. آیت اللہ مطہری شہید ہوئے ہیں انقلاب کے 3 مہینے کے اندر. 11 فروری کو انقلاب آیا, 2 مئی کو آپ کو شہید کر دیا گیا. 3 مہینے کے اندر آپ کی شہادت ہوئی. آپ نے فقط اور فقط یہ کوشش کی کہ جو اسلام کے نام پر باطل گروپس بن چکے تھے, جب تک کہ حکومت نہیں تھی یہ باطل گروپ انتظار کرتے رہے کیونکہ سر کٹانے کی خواہش نہیں تھی. جیسے ہی حکومت بن گئی ان کو موقع مل گیا, یہ بڑے بڑے پرچم لے کر وارد ہو گئے کہ اب لڑائی کرسی کی ہے, اس کرسی کی لڑائی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس سے پہلے لڑائی سر دینے والی تھی, اس میں ہم کو خون دینا نہیں تھا, اس لیے ہمارے کبھی پرچم نظر نہیں آئے. تو انقلاب امام خمینی کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے, انقلاب کو کنٹرول ہم کریں. یہ آرزو رکھنے والے گروپوں نے دیکھا کہ مطہری سے ٹکرانا پڑے گا, کیونکہ مطہری بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہاری یہ فکر, تمہاری یہ سوچ ان اسلامی بنیادی افکار کے مخالفت میں ہے. انہوں نے کتابوں میں لکھا, تقریروں میں کہا, حتیٰ آخر میں یہ کہا کہ اب اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو تمہارا نام لے کر کہوں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے مقابلہ فکری طور پر ممکن نہیں ہے, علمی طور پر ممکن نہیں ہے, تو یہی راستہ جو عام طور پہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ مقابلہ فکری اور علمی طور پر کیا نہیں جا سکتا ہے تو اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا جائے. اور آیت اللہ مطہری کو فقط اور فقط ان کی دنیاوی ہوس کے طرف سے اس الہی عالم کی شہادت واقع. جس طریقے سے مجدد اسلام مولانا تقی رضا حافظ صاحب نے ابھی کہا, چاہے وہ آیت اللہ خمینی رہے ہو یا علامہ طباطبائی رہے ہو, جو آقا مطہری کے نزدیک ترین اساتید تھے, جن سے انہوں نے تفسیر, فقہ اور فلسفے میں استفادہ کیا. آقا مطہری کہتے ہیں کہ میں نے فلسفہ ایسے آدمی سے پڑھا, اشارہ امام خمینی کی طرف تھا, کہ جو اس کی روح سے واقف تھا. فقہ بھی آپ نے وہیں پر پڑھی, علامہ سے بھی آپ نے تفسیر اور فلسفہ پڑھا. آیت اللہ مطہری کی سب سے بڑی خوبی اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ خوبی تھی افکار کی
سادگی، افکار کو بالکل سادے طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا. سب سے بڑا مسئلہ کسی چیز کو سادے طریقے سے سمجھنا ہے، سمجھانا دوسرا مرحلہ ہے. کوئی چیز کو آپ اگر سادے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو اس کو سادے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، چاہے وہ فلسفے کے مسائل ہوں، چاہے وہ فقہ کے مسائل ہوں. آپ نے اپنے نام کا کوئی رسالہ نہیں چھاپا، توضیح المسائل آپ نے نہیں چھاپی، لیکن ایسے کئی موضوعات ہیں جس میں بینکنگ، انشورنس، اس قسم کے اقتصادی جدید مسائل میں کتابوں کی نہیں چھپی، خود نسخے چھپے تھے پھر بعد میں بازار سے نکال دیے گئے. آپ کے افکار کا ایک بڑا ذخیرہ آج کے زمانے کے مسائل کو حل کرنے پہ آپ نے، جس میں فقہی مسائل بھی شامل تھے، اجتماعی مسائل بھی شامل تھے کہ جو پھر فقہی مسائل بننے چاہیے. تو ایک طریقے سے فقہ جدید پر آپ کا احسان ہے. اجتہاد متجزی جس کو کہیں گے آپ، کہ ایک ایک ایریا میں اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے، یہ خود آپ کی تاکید رہی ہے کہ پوری فقہ اسلامی پر ایک آدمی کی نظر ممکن نہیں ہے. اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہو چکے ہیں کہ آپ کو ایک اگر اکنامکس میں کر رہا ہے تو ایک فارن پالیسی پہ کر سکتا ہے، ایک تاریخ پہ کر سکتا ہے. تو ان پوروں کو الگ الگ کر شعبہ کر ایک ایک ایریے میں ایک ایک مرجع ہمارا چاہیے. جس طریقے سے ایک سوشالوجی کا پروفیسر ہوگا، ایک فلاسفی کا پروفیسر ہوگا، ایک لاجک کا ہوگا، ایک میتھمیٹکس کا، ایک فزکس کا، اسی طریقے سے فقہ میں الگ الگ سبجیکٹ پر الگ الگ مہارت رکھنے والے ہم کو چاہیے. یہ کام تفصیلی طور پر انہوں نے اپنی تحقیقی کارروائی جب کرتے تھے، جب لکھتے تھے، انہوں نے پیش کیا. تو ایک طریقے سے حوزے کو جان دینا، حوزے میں روح پھونکنا اور تبدیل ہوتے ہوئے حالات کو، جیسا کہ بھی مولانا نے فرمایا کہ تبدیل ہوتے ہوئے حالات کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے سمجھ لینا، یہ آپ کی خوبی اور خصوصیت تھی. اپنے زمانے سے آگے سوچتے تھے اور سوچتے تھے بڑے سادے لحاظ سے سوچتے تھے. یہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آپ کو سمجھنے والے لوگ بڑھتے گئے. ایران کے ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن میں آپ نے کئی تقاریر کی، جو پورے ایران کی انجمن تھی ڈاکٹرز کی، اس کو آپ ایک طریقے سے گائیڈ کرتے رہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا انفلوئنس بہت زیادہ سوسائٹی پر ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ نے تبدیلی لانا شروع کی. سب سے پڑھے لکھے لوگوں میں انہوں نے دین کا شعور بیدار کیا. وہ کیسے کیا؟ مطہری کی قدرت بیان اور قدرت فکر ایسی تھی کہ ان کی ایک یا دو تقاریر اگر کوئی آدمی سن لیتا تو اس کی دماغ کی بتی جل جاتی. ضرورت نہیں تھی کہ 2 سال تک مطہری کو سنیں تو سمجھ میں آئے کہ دین کیا ہے. مطہری ایک یا دو تقاریر میں انسان کو اتنا آمادہ کر دیتے تھے اپنے سادے بیان سے کہ وہ سمجھ سکتا تھا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. نہج البلاغہ کی جو آپ نے کتاب لکھی سحری در نہج البلاغہ، اس میں آپ نے مختلف موضوعات پر مولا متقیان کے خطبوں سے اقتباسات نکالے. زہد کے بارے میں مولا کیا کہتے ہیں، جہاد کے بارے میں مولا کیا کہتے ہیں، مختلف اور موضوعات کے بارے میں مولا کیا کہتے ہیں. ایسے چنندہ اقوال آپ نے نکال کر پیش کیے. ایک ایسا لگتا ہے کہ نہج البلاغہ کو ایک طریقے سے آپ نے کنسائز بنا کر اس کو مختصر کر کے اس کا لبے لباب کسی ایک شکل میں، ایک کتابی شکل میں پیش کر دیا. اس کے نتائج یہ نکلے کہ لوگ جو اسلام میں داخل ہونا شروع کیے. ایران کی سرزمین اہل بیت کے چاہنے والوں کی سرزمین تھی، لیکن یاد رکھیے اہل بیت کے چاہنے والوں میں دنیا کی طلب نہیں رہے گی. یہ ایسا کبھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، مولا نے بھی نہیں کہا. کہتے ہیں 2 چیزیں، مولا کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں تمہاری مجھے بہت خطرناک نظر آتی ہیں، تمہارا خواہشات کی پیروی کرنا اور تمہارے امیدوں کا دراز ہو جانا. اتباع الہوا وطول العمل، الف سے، تمہارا خواہشات کا پیرو بن جانا اور تمہاری آرزوؤں کا دراز ہو جانا. یعنی دوسرے اگر سادے اور الفاظ کر دیے جائیں، تمہارا دنیا میں ڈوب جانا.
یہ مولا اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں۔ ایران کا حال بھی یہی ہوا۔ ایران کی سرزمین پر آپ دیکھیں گے 1960s کے بعد جو تبدیلی لائی گئی شاہ کے ذریعے سے، جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ تھا، آپ غور کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلا جو کام کیا گیا، لوگوں کو دنیا کی طرف کھینچا گیا، عریانیت کو فروغ دیا گیا، شراب کو عام کیا گیا، فحشہ کو بازاروں میں لا دیا گیا، ہر قسم کی سہولت اس کو دی گئی تاکہ لوگ دین سے، تقوی سے، نیکی سے، شرافت سے، زہد سے ہٹ جائیں اور اپنے آپ کو ان سے نزدیک کر لیں۔ جو چیزیں ان کو یقین تھا کہ اگر لوگوں میں آ جائیں گی تو پھر ایران جیسی سرزمین سے کچھ اچھی فکر نکلنے کا امکان باقی نہیں رہے گا، اور اگر اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس سے صحیح فکر نہیں نکل سکی تو پھر کہیں اور سے صحیح فکر نکلنے والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ زرخیز زمین کو اگر ہم شورزار کر دیں، اس میں نمک ڈال دیں فسق اور فجور کا، تو اس کے بعد کون سی وہ سرزمین رہے گی کہ جس پر ایمان کی کھیتی کی جائے گی؟ تو ارادہ یہ تھا کہ اس کھیتی کو جتنی بھی تھی اس حد تک کہ کم کر دیا جائے کہ اس میں جان باقی نہ رہے۔ اس وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے حرکت کی۔ امام خمینی کو ملک بدر کیا گیا، ایران سے آپ کو زبردستی سے نکال دیا گیا اور دوسرے علماء پر کنٹرول کرنا شروع کیا گیا۔ دینی حوزے میں خصوصاً کسی آزادی کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا، اور دوسری طرف تہران اور بڑے شہروں میں فسق اور فجور کا بازار گرم کر دیا گیا۔ اب یہ حالت میں یہ بڑی کامیابی ہے، یہ شاہ اور اس کے کنٹرول کرنے والی قوتیں اور قدرتیں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ذریعے سے ہم دین کا چراغ بجھا دیں گے۔ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ باطل حق کو کمزور سمجھتا ہے، برا وقت جب آتا ہے کہ حق کا ماننے والا جب حق کو کمزور سمجھتا ہے۔ باطل کی آرزو فقط یہ رہتی ہے کہ ہم اگر حق کے ماننے والے کو دل میں شک ڈال دیں کہ حق کمزور ہے تو پھر کبھی حق کی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ کام انہوں نے کیا اور مقابلے میں علماء نے کام کیا۔ کامیابی کس کو ملی؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جب حق آ گیا تو باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے والی ہی چیز ہے۔ جب حق آ گیا تو باطل چلا گیا، باطل تو جانے والی ہی چیز ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے جو اللہ نے لوگوں کو چنا تھا وہ مطہری شہید صدر جیسے لوگ تھے، شہید بہشتی جیسے لوگ تھے، شہید باہنر جیسے لوگ تھے، شہید رجائی جیسے لوگ تھے، اور ان سے پہلے شہید مدرس اور کئی اور۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ علماء نے کیا کیا۔ علماء نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ حق کو پاک صاف کر بغیر باطل سے ملائے ہوئے شیطان کے جال کو توڑا، اور لوگوں نے وہ صاف ستھرا حق قبول کیا۔ اس حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور جس وقت حکومت کا یہ اعلان ہوا کہ ہم کل سے مارشل لا نافذ کریں گے، ایک آدمی بھی اگر سڑک پر نظر آئے گا تو اس کو مار ڈالا جائے گا، اور خمینی صاحب نے حکم دیا کہ ہر آدمی ایران کا سڑک پر رہے گا، کوئی گھر میں باقی نہیں رہے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سڑک پر سب نکل آئے، ملٹری والوں کو اپنے لباس پھاڑ کر لوگوں میں جا کر ملنا پڑا، ملٹری کی شکست ہو گئی، لوگ ٹینکوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیے، اور نتیجہ یہ ہوا۔ تو جب باطل نے اپنا کام کیا اور حق نے اپنا کام کیا، اور حق کو سننے والے حق کی بات سن کر آگے بڑھ گئے، تو کامیابی کس کو ملی؟ ہم کو غور کرنا پڑے گا ہر جگہ پر۔ ہم کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، مسلم کے ہاتھوں بیعت کی گئی، لیکن ان کو بعد میں یقین نہیں رہا کہ حق کی طاقت کتنی ہے۔ ہوا کیا؟ مسلم کی شہادت ہوئی، ہوتے ہوتے امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی بھی شہادت ہو گئی۔ ہم یہاں پر صاف دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس وہ قدرت تھی اور حق کو ایک حد تک پہچانتے تھے، ان کے دلوں میں ابن زیاد نے شک ڈال دیا کہ جو حق کر رہے ہو وہ حق اتنا طاقتور
جنہوں نے یہ قبول نہیں کیا کہ حق ہماری جان سے بڑھ کر، اتنی ہی غلطی، جب قبول نہیں کیا کہ حق ہماری جان سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد شکست ہونا لازمی ہے۔ اور جنہوں نے سمجھ لیا کہ حق ہماری جان سے بڑھ کر ہے، وہ حسین کے ساتھ 72 بن گئے۔ آج ہمارا دور ہے، ہماری آزمائش ہے۔ نالے بلبل صحرا تو سنا، ہنس ہنس کر دیگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، گزشتہ تل کا امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم وما تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ گزشتہ کی قوم ہے جو انہوں نے کیا سو کیا، آج تمہارا کام ہے، تم جو کرنا ہے تم کو کرو، اور تم کو ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارا سوال ہم سے کیا جائے گا، آج ہم حق کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں یا دنیا کی خواہش، دنیا کی طلب، دنیا کی واہ، دنیا کی عزت، دنیا میں لوگوں میں بڑے سمجھے جانا، یہ تمہارا مقصد ہے یا حق پر مر جانا؟ ہر دور میں، ہر جگہ پر یہ سوال ہر آدمی کو اپنے سے کرنا ہے۔ حق پر مر جانا چھوٹی چیز نہیں ہے، جس کو نصیب ہوتا ہے اس کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ شہداء چنتا ہے، آدمی اپنے اختیار سے شہید ہونے والا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے راہ پر شہید ہونا ہے تو اللہ کے لیے کوالیفائی ہونا ہے، وہ اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ تھے جو رسول کے ساتھ جا کر شہادت ظاہر مل گئی، لیکن گئے تھے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، تو وہ شہید راہ حق نہیں ہوا، شہید راہ مال ہو گیا۔ اور اللہ نیتوں کا بہتر جاننے والا ہے۔ تو ہم یہ شہادتوں کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں گئی، نہ ان کی زندگی میں نہ ان کی زندگیوں کے بعد۔ عراق کی کامیابی، عراق کی آج حکومت کس کے ہاتھ میں؟ وہی لوگوں کے ہاتھ میں جو حزب الدعویٰ کے، وہی پارٹی جو باقر صدر نے بنائی تھی، چلائی تھی، اور جس کی خالی ممبرشپ ہونے پر عراق میں ختم کر دیا جاتا۔ اگر صرف پروف ہو جاتا، 15 سال کا بچہ بھی اگر اس کا ممبر ہے بول کر پروف ہو جاتا تو سزا موت کی تھی۔ آج وہ کس طریقے سے حکومت کے بار کو سنبھال رہی ہے، حکومت کو کنٹرول کر رہی ہے۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أن نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ہمارا تو یہ ارادہ ہے کہ کمزوروں کو ہم طاقتور بنا دیں۔ یہ تو آخری وعدہ ہے کہ جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں کامل اس پر پہنچے گا، لیکن ہر دور میں اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اگر تم حق پر ہو، نیکی پر ہو، شرافت پر ہو تو تم پر ظلم بہت کیا جائے گا، لیکن حق اور باطل ایک نہیں ہوتے۔ انتم اعلمون ان کنتم مؤمنین، تم بالا دست ہو جاؤ گے اگر تم مومن رہو گے۔ سوال مومن رہنے کا ہے۔ یہ بڑی شہادتیں جو پیش کی گئیں، ایک ایک عالم ان میں سے اپنی جگہ کائنات تھا۔ آغا صدر کو لے لیجیے، آغا مطہری کو لے لیجیے، وسعت فکر، یعنی آیت اللہ مصباح یزدی جو آج کے دور کے سب سے مانے ہوئے فلاسفہ میں ایران میں مانے جاتے ہیں، میں نے شخصی طور پر ان سے سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مطہری جیسا ہم کو ابھی نہیں ملا، جو جوانوں کے سوالات کا بالکل بغیر ایک سیکنڈ کے غور و فکر کے بنا جواب دیا کرتا تھا، جو کانفیڈنس لوگوں میں ایجاد کیا کر سکتا، آج بھی ہمارے پاس نہیں۔ مطہری نے وسیع پیمانے پر فلسفے کی شرحیں لکھی، مشکل سے مشکل فلسفی کتابوں پر حاشیہ لگایا، منظومہ پر سواری کی، آغائے علامہ طباطبائی کی کتابوں پر، روش فلسفہ پر، روش ریئلزم کے اوپر، اصول فلسفے پر، روش ریئلزم کے اوپر آپ نے جان ڈال دی اپنی۔ کہ خود علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے حاشیہ لکھنے میں، اس کتاب کی تفسیر کرنے میں مطہری اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے۔ پڑھائی جب ہوتی تھی تو ایک ایک کتاب کو خود کہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، پہلے سمجھنے، اس کے بعد پہلے کیا رائے ہے وہ سمجھ لوں کہ بول کیا، دوسرے کہ اگر میں اس کے بارے میں اگر کچھ اور سوچ رہا ہوں تو میں کیا اس وقت کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، تیسرے میری رائے اور آدمی اس لکھنے والے کی رائے پر پھر سے تیسری وقت غور کرتا ہوں کہ میں جو پہلی رائے قائم کیا تھا وہ رائے اس بارے میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو بڑی مشکل سے ہوتی ہے،
ایک کتاب کو 3 مرتبہ پڑھنا پڑتا تھا تاکہ اس کتاب کی برابر سے فکر کو سمجھ کر اس کی تنقید یا تعریف کی جائے. جو لوگ آج بولتے ہیں ہم 10 گھنٹے پڑھتے ہیں 12 گھنٹے پڑھتے ہیں, ان کے پاس کبھی کتاب چھوٹتی نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں, جس رات شہید کو شہید کیا گیا, کچھ ان کے لوگ بولتے تھے کہ وہ امام خمینی خمے تھے اس وقت, تہران نہیں شکل ہوتے, کہتے تھے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر خم سے نکلتے تھے, دن تمام انقلاب آ چکا تھا, کئی پرابلم تھے جس کو سالو, ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک پرابلم تھا اور سالو کرنے والا یہ ایک آدمی, پورے کام کمپلیٹ ہو جاتے تھے. پھر شام میں آ کے خمینی صاحب سے میٹنگ ہوتی تھی کہ آج یہ کیا گیا, کل کے لیے کیا ہوگا, کل کے بعد یہ ہو جاتا تھا تو 12 بج جاتے تھے. سب کی حالت, جو ساتھ کام کرنے والے گروپ تھا, تھکے چور, سب لیٹنے کی تیاری کرتے تھے. آغا مدری انگلش سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب انگلش کی زیادہ ضرورت پڑے گی, کیونکہ اتنی تھکن کے باوجود ایک نئی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں, جبکہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں. آغا مدری جاگتے تھے باوجود اس کے کہ دوسرے دن بھی کوئی چھٹی نہیں ہے, کیونکہ انقلاب آ رہا ہے, ایک غلطی بھی بڑی ہو جاتی ہے تو ہفتہ پلٹ جا سکتا ہے. امریکہ پیچھے لگا ہوا ہے, روس پریشان ہے, فرانس برطانیہ سب مل کر کوشش کر رہے ہیں, اسرائیل کی تو پسینے چھوٹ گئے تھے. یہ سب کے باوجود سیکھنے کی خواہش یہ ہے. عجیب قسم کے لوگ تھے, سادگی میں, علم کی طلب میں, اور ہمارے جوانوں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے مکتب میں لوگ تیار کیسے ہوتے ہیں. اہل بیت کا مکتب کوئی بنجر مکتب نہیں ہے. جس دور میں اہل بیت کی فکر, جس نقطۂ دنیا میں کہیں پر بھی ہو, جہاں پر اس کا اثر رہا ہے, وہاں پر ہیرے بنے. ہم جو بولتے ہیں کہ انگریزوں کو علی کے ہاتھوں پر سونا بنتے دیکھا, آج علی کی فکر سے ہیرے بن سکتے ہیں ہر جگہ پر. سوال یہ ہے, هل من متفکر, کیا کوئی غور و فکر اور طریقے سے سوچنے والا ہے یا نہیں. ہمارے پاس ائمہ کی اور انبیاء کی تعلیمات کے ذخائر موجود ہیں. مشکل یہ ہے کہ وہ ذخیروں کی قدر کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں اگر کوئی ٹیلی ویژن کا سیریل بڑا ہو جائے تو یہ افکار کبھی بھی بڑے نظر نہیں آئیں گے. جب معمولی چیز ہم کو اچھی لگنے لگے گی, اللہ کا نور چھپ جائے. جب یہ ظاہری ٹیلی ویژن کا اور انٹرنیٹ کا نور, میں نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن سے کوئی اچھی چیز نہیں ملتی, میں کہہ رہا ہوں وقت خراب کرنے کی چیزوں کی بات, اور 99% وہی ہو رہا ہے. 99% وقت خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے, فائدے کے لیے نہیں. تو جب دنیاوی چمک ہم کو اتنی بڑی نظر آنے لگے گی تو اللہ کا نور خود بخود کم نظر آنے لگے گا. اگر دنیا, ایک مثال دے رہا ہوں, سامنے کی طرف ہے اور اللہ کا نور پیچھے کی طرف ہے, اور میں توجہ پوری کی پوری یہ سامنے والی چمک اور دھمک کو دے دیتا ہوں, تو جو پیچھے نور ہے میرے, مجھے نظر آئے گا. اور اللہ زبردستی کسی کے حلق کے نیچے دین نہیں ٹھوستا. اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے, اب اس کی راستے کی قدردانی کرنا یا اس کا انکار کر دینا, کفر کر دینا, تمہارا اختیار ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم کو آزادی دی گئی ہے. اللہ کاش کہ ہم کو یہ آزادی نہ دیتا, اللہ کاش کہ ہم کو یہ آزادی نہ دیتا کہ اس آزادی کا ہم جو مذاق اڑا رہے ہیں. آزادی غلامی اپنی مرضی سے کرنے کے لیے دی گئی تھی. عمر علی سے جدا کیوں نہیں ہونا چاہتے تھے؟ آزادی پسند نہیں تھی. علی کی غلامی میں سب سے بڑی آزادی عمر کو نظر آتی تھی. آج اللہ نے ہم کو آزاد کر دیا, جو چاہے کرو. اے مدو معاشے تم, قرآن کیا ہے, اے مدو معاشے تم جو چاہتے کرو. لیکن بے شک وہ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا. تو اللہ نے تو ہم کو آزاد کر دیا, لیکن ہم کو اپنے اختیار سے کہا کہ اب تم میرے غلام بنو. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا. تم اگر اپنی مرضی سے میرے غلام بن جاؤ گے تو میرے غلاموں میں کون ہے تمہیں بتاؤں؟ عبدہ و رسولہ. میرے غلاموں میں محمد ہے,
میرے غلاموں میں علی ہے، میرے غلاموں میں حسن ہے، میرے غلاموں میں حسین ہے، میرے غلاموں میں فاطمہ ہے۔ بننا چاہو گے میرے غلام؟ میرے غلاموں میں سلمان ہے، میرے غلاموں میں ابو ذر ہے۔ بننا چاہو گے میرے غلام؟ اللہ کی غلامی چھوڑ کر اگر ہم جائیں گے، ہم دنیا کے غلام بنیں گے، ہماری قسمت میں یا دنیا کی غلامی ہے یا اللہ کی غلامی جو آزادی سے بڑھ کر ہم کو چن لینا پڑے گا۔ اور یہ علماء نے اپنے قلم سے اور اپنے خون سے فقط یہ ایک پیغام دیا ہے، اللہ کے غلام بن جاؤ جیسے ہم نے اللہ کی غلامی کی اور آزادی پالو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی غلامی قبول کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے، جنت تمہارا حق بن جائے گی۔ دنیا کی آزادی تمہیں مانا نہیں دے گی، اللہ کی غلامی میں جو تم کو مزہ آئے گا وہ دنیا اور آخرت کے لیے تمہارے لیے سب سے بڑا اور اچھا تحفہ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً اللہ نے بڑی منت رکھی ہے ان ایمان والوں پر کہ اس نے اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ اللہ اپنی منت اور احسان کہہ رہا ہے دین کو۔ ہم اس دین کو قبول کریں، ان تعلیمات کو قبول کریں اور تعلیمات کو صاف ستھرا پاک بغیر حق اور باطل کے ملے ہوئے، اور ہر حکم کی ہم کو دلیل ملنی چاہیے، اور وہ دلیل کو قبول کر کر ہم اگر رائے اہل بیت پر آگے بڑھیں گے تو ہماری بھی آنے والی نسل نہ فقط خود کو بلکہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ نہیں کیا تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں کا ہم مزدار بن جائیں گے۔ ہمارا اختیار ہے، ہم چاہے شکر کریں یا کفر کریں۔ اللہ ان شہداء کے درجات کو اور عالی کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ان کی شہادتوں سے سبق لیتے ہوئے ان کے راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔